پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان حاصل کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنے ضابطے اور قاعدے کے کتنے پابند تھے. ایک مسلمان افسر تھا انٹیلیجنس, اس کو پاس کوئی فائل آئی, اس نے انفارمیشن آئی کہ یہ تو آزادی کے موقع پر یہ بڑا کوئی پلان کر رہے ہیں, اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں ہندو اور سکھ جو ہیں, اور یہ انتشار کی پلاننگ ہے, ان کا بڑی پلاننگ ہے اور قتل و غارت کا پروگرام ہے. اس نے وہ فائل وہاں سے اڑائی اور ممبئی سے دلی پہنچا اور قائد اعظم کو دکھائی, ملنے چلا گیا. انہوں نے اس کو بلا لیا, اس نے یہ فائل ان کو سامنے رکھی کہ یہ ہو رہا ہے, کہ یہ ہونے والا ہے اور آپ اس کی تیاری کریں. تو قائد اعظم نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ مسلمان ہیں, ہاں جی, آپ پاکستان کو آپٹ کر رہے ہیں, یعنی اگر پاکستان آئیں گے ان کا یہ آپ کا جو فرض ہے, فرض منصب, یہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سرکاری فائل جو ہے نا وہ اس طرح سے اسے چوری کریں اور آ کے دوسرے کسی لوگوں کو دکھائیں. تو پاکستان میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, جگہ نہیں ہوگی جو اپنے بڑا اہم واقعہ ہے, اپنے راز جو ہیں, اپنے فرائض جو اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جو ان کی حفاظت نہ کرے. ٹھیک, کوئی کرتا ہے آج یہ بات؟ نہیں, یہ تو دنیا بدل گئی نا, کایا پلٹ گئی. اب بڑی دوسری بات, اب ان کے سیکرٹری جا رہے تھے تقریر کرنے, تو اردو ذرا کمزور تھی ان کی, بولتے تھے لیکن کمزور تھی کیونکہ رہے تھے انگلستان میں, وہی فرسٹ لینگویج ہی ان کی انگریزی تھی. اب وہ کہتے ہیں, اپنے سیکرٹری سے پوچھا یہ پراؤڈ کا مطلب کیا ہے؟ پراؤڈ اس نے بتا دیا فخریہ, فخر کا اظہار. اب وہاں قائد اعظم نے جا کے جو تقریر کی تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا میں اس پہ پراؤڈ ہوں, اور اس طرح کا وہ فکرہ انہوں نے بول دیا. تو واپسی پہ سیکرٹری نے کہا کہ سر اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ جملہ یہ ہے اور یہ بات آپ نے کہنی ہے, تو پھر میں آپ کو عرض کرتا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے. یہ پراؤڈ جو ہے یہ غرور کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں تقریر کرنے سے پہلے اس کا کوئی حصہ کیسے آپ پر ڈسکلوز کر سکتا تھا؟ اچھا, لہٰذا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تقریر کرنے سے پہلے میں کیسے بتا دیتا, اپنی بات فاش کر دیتا. یہ تو ان کا پھر اصول پسندی اور جو زندگی کا طریقہ کار ہے وہ دیکھیے نا. اب دیکھیں, زندگی بھر جو کچھ کمایا اس کی ایک ایک پیسے کی تفصیل موجود ہے, بالکل پوری دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. ان کے آرکائیوز میں چلے جائیں, اور ہم آج اپنے رہنماؤں کے آرکائیوز جو خرچ کیا اس کی تفصیل موجود ہے. جب وہ برطانیہ میں تھے, بینک اکاؤنٹ میں ان کے جو رقم آتی تھی ان کے والد بھیجتے تھے, اس رقم کی تفصیل بھی وہاں موجود ہے. جو اس میں اچھا جس زمانے میں وہاں گئے تو اس وقت برطانیہ میں وہ آج کل کا معاملہ نہیں تھا کہ ہر گھر میں اب تو ٹھنڈے گرم کا انتظام ہے نا, ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے اور گیزر بھی لگے ہوئے ہیں, پانی گرم آتا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں وہ پانی ٹھنڈا اور گرم ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا, اور ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو گرم کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس لیے اکثر گھروں میں ہر وقت گرم پانی میسر نہیں ہوتا تھا. تو قائد اعظم جس گھر میں ٹھہرے اس کی مالکہ جو تھی لینڈ لیڈی, اس نے کہا برخوردار ہمارے ہاں گرم پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اس لیے تم روزانہ نہا نہیں سکو گے. انہوں نے کہا بھی میں تو روزانہ نہاتا ہوں.
देखी जाएगी जो होगा। तो वो अगले दिन जो गए बाथरूम में, तो टब जो था ना उसमें बर्फ जम चुकी थी, इतना था उसी टाइप। उसमें मुक्का मारा, बर्फ तोड़ी और नहा ली। यानी जिस चीज का तहैया कर ले, और नहाते तो रोज सर्दी में भी। और मोहतरम फातिमा जिन्ना ने ये बात लिखी है, जो लैंड लेडी थी ना वहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाली, हाँ, उनके यहाँ उनकी एक बेटी भी, तो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा था, जैसे आज क्रिसमस जी, है। उन्हें भी बुलाया गया। उसमें एक खेल, उनको भी मदऊ कर लिया गया। अब एक खेल खेलते थे कि जो शुरका है ना वो छुप जाते थे और एक दूसरे को तलाश करते थे। तो जो लड़का या मर्द किसी लड़की को या किसी खातून को तलाश कर लेता था, वो उसको किस करता था, बोसा देता था, बोसा देता था। तो जो लैंड लेडी की बेटी थी वो छुपी और कायदे आज़म ने उसको तलाश कर लिया। उसने कहा जनाब अब मुझे किस करें। उन्होंने कहा मैं कैसे किस करूं, हमारे मजहब में तो इस बात की इजाजत नहीं, ममानियत है, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ तो कई गैर मर्द जो है ऐसा नहीं कर सकते, औरत को बोसा नहीं दे सकता, और इनकार कर दिया। कायदे आज़म की जिंदगी का कोई स्कैंडल नहीं है, उनकी जवानी का कोई वाकया ऐसा मौजूद नहीं है कि आप वो किसी पर फरेफ्ता हुए हों और दिल दे बैठे हों और उससे कोई ताल्लुक़ कायम हुआ। तो वो शुरू से एक ख़ास अंदाज से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी अपनी अखलाकी कदरें थीं, उनको उन्होंने हमेशा से उस पर कायम रहे, और इसीलिए कायदे आज़म कहलाए। इसलिए और फिर उसके बाद जो बात कही उस पर पहरा दिया, उसका पहरा दिया, और जो बात जिसका पहरा दिया, कोई एक बात ऐसी नहीं है छुप के कुछ और कह रहे हो और बाहर आकर कुछ और कह रहे हो, और पाकिस्तान हासिल हुआ। आप पूछते हैं कि हमने उनकी तालीमात पर अमल क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक है।